عزیزوں، میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں بہت سا سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے احبار 13 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے ہارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہے کسی کے پاس لے جائیں، اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے۔ اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے، اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے۔ اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر کھال سے گہرا نہ دکھائی دے اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں، تو کاہن اس شخص کو 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے 7 دن اور بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک قرار دے، کیونکہ وہ پپڑی کی ہے، سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کاہن اس ملاقات کے بعد جس میں وہ صاف قرار دیا گیا تھا وہ پپڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے۔ اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن اسے ملاقات کرے، اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے، سو کاہن اسے ناپاک قرار دے اور اسے بند نہ کرے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پھوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھک گئی ہے تو کاہن غور سے دیکھے، اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے۔ پر جس دن جیتا اور کچا گوشت اس پر دکھائی دے وہ ناپاک ہوگا، اور کاہن اس کچے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے۔ کچا گوشت ناپاک ہوتا ہے، وہ کوڑ ہے، اور اگر وہ کچا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے، اور کاہن اس سے ملاقات کرے، اور اگر دیکھے کہ مرض کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک قرار دے، وہ پاک ہے۔ اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مال چمکتا ہوا سفید داغ ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاقات کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ کھال سے گہرا بھی نہیں اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن اسے 7 دن تک بند رکھے، اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کاہن اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ کی بلا ہے۔ پر اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور پھیل نہ جائے تو وہ پھوڑے کا داغ ہے، پس کاہن اس شخص کو پاک قرار دے۔ یا اگر جسم کی کھال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جتنا گوشت ایک سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ یا بالکل ہی سفید داغ بن جائے تو کاہن اسے ملاقات کرے، اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑ ہے جو اس
जल जाने से पैदा हुआ है और काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि उससे कोढ़ की बीमारी है। लेकिन अगर काहिन देखे कि उस चमकते हुए दाग पर सफ़ेद बाल नहीं और ना वो खाल से गहरा है बल्कि उसकी चमक भी कम है, तो वो उसे 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन काहिन उसे देखे। अगर वो जिल्द पर बहुत फैल गया हो तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और जिल्द पर फैला हुआ ना हो बल्कि उसकी चमक भी कम हो तो वो फक्त जल जाने के बायस फूला हुआ है और काहिन उस शख्स को पाक करार दे क्योंकि वो दाग जल जाने के सबब से है। अगर किसी मर्द या औरत के सर या ठोड़ी में दाग हो तो काहिन उस दाग को मुलाखत करे और अगर देखे कि वो खाल से गहरा मालूम होता है तो उस पर जर्द जर्द बारीक रोंगटे हैं तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे क्योंकि वो सफ़ा है जो सर या ठोड़ी का कोढ़ है। और अगर काहिन देखे कि वो सफ़ा की बला खाल से गहरी नहीं मालूम होती और उस पर स्याह बाल नहीं है तो काहिन उस शख्स को जिसे सफ़ा का मर्ज है 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन काहिन उस बला का मुलाखत करे और अगर देखे तो सफ़ा फैला नहीं और उस पर कोई जर्द बाल भी नहीं और सफ़ा खाल से गहरा नहीं मालूम होता तो उस शख्स के बाल मुंडवाए जाएं। लेकिन जहाँ सफ़ा हो वो जगह ना मूंडी जाए और काहिन उस शख्स को जिसे सफ़ा का मर्ज है 7 दिन और बंद रखे। फिर 7वें रोज़ काहिन सफ़ा का मुलाखता करे और अगर देखे कि सफ़ा जिल्द में फैला नहीं और ना वो खाल से गहरा दिखाई देता है तो काहिन उस शख्स को पाक करार दे और अपने कपड़े धोए और साफ़ हो जाए। पर अगर उसकी सफाई के बाद सफ़ा उसकी जगह पर बहुत फैल जाए तो काहिन उसे देखे और अगर सफ़ा उसकी जिल्द पर फैला हुआ नज़र आए तो काहिन जर्द बाल को ना ढूंढे क्योंकि वो शख्स नापाक है। पर अगर उसका सफ़ा अपनी जगह पर वहीं का वहीं दिखाई दे और उस पर स्याह बाल निकले हुए हों तो सफ़ा अच्छा हो गया, वो शख्स पाक है और काहिन उसे पाक करार दे। और अगर किसी मर्द या औरत के जिस्म की जिल्द में चमकते हुए दाग या सफ़ेद चमकते हुए दाग हों तो वो काहिन देखे और अगर उसके जिस्म की जिल्द के दाग स्याही माहिल सफ़ेद रंग के हों तो वो छुप है जो जिल्द में फूट निकली है, वो शख्स पाक है। और जिस शख्स के सर के बाल गिर गए हों वो गंजा तो है मगर पाक है और जिस शख्स के सर के बाल पेशानी की तरफ से गिर गए हैं वो चंदाला तो है मगर पाक है। लेकिन उस गंजे या चंदियाले सर पर सुर्खी माली सफ़ेद दाग हों तो ये कोढ़ है जो उसके गंजे या चंदियाले सर पर निकला है। सो काहिन उसे मुलाखत करे और अगर वो देखे कि उसके गंजे या चंदियाले सर पर वो दाग ऐसा सुर्खी माइल सफ़ेद रंग लिए हुए है जैसा जिल्द के कोढ़ में होता है तो वो शख्स कोढ़ी है, वो नापाक है और काहिन उसे ज़रूर नापाक करार दे क्योंकि वो मर्ज उसके सर पर है। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चला चला कर कहे नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा और वो है भी नापाक, बस अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। और वो कपड़ा भी जिसमें कोढ़ की बला हो ख्वा वो ऊन का हो या कतान का, वो बला भी ख्वा कतान या ऊन के कपड़े के ताने में या उसके बाने में हो या वो चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी चीज़ में हो। अगर वो बला कपड़े में या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज़ में सब्ज़ी माइल या सुर्खी माइल रंग की हो तो वो कोढ़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए।
اور کاہن اس بلا کو دیکھے اور اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے 7 دن تک بند رکھے اور 7ویں دن اس کو دیکھے۔ اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو تو وہ کھا جانے والا کوڑ ہے اور ناپاک ہے۔ اور اس اون یا کتان کے کپڑے کو جس کے تانے میں یا بانے میں وہ بلا ہے یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے جلا دے، کیونکہ یہ کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کے کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر آتی نہیں ہے تو کاہن حکم کرے کہ اس چیڑ کو جس میں وہ بلا ہے دھوئے اور وہ پھر اسے اور 7 دن تک بند رکھے۔ اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کاہن پھر اسے ملاحت کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے، تو اس کپڑے کو آگ میں جلا دینا، کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے، خواہ اس کا فساد اندرونی ہو یا بیرونی۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے تو اسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے، تانے یا بانے سے پھاڑ کر نکال پھینکے۔ اور اگر وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے، پس تو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا۔ اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی رہے تو وہ چیز دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی۔ اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو تو اسے پاک یا ناپاک قرار دینے کے لیے شرع یہی ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔